ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں پہلے چاند گرہن اب سورج گرہن، یہ دو بہت بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور 21 ستمبر بروز اتوار، جو آج اتوار کے دن یہ سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، رات کو 11:30 پر شروع ہوگا، اور اس کا اختتام آگے 22 ستمبر کو ہوگا، یعنی رات میں، اسی رات کے دوسرے حصے میں، کیونکہ 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو یہ جو رات کو سورج گرہن پاکستان میں لگنے جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں یہ لگ رہا ہے، اور اس کے اثرات دنیا پر کس قدر غالب آئیں گے، اور اس کے بارے میں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں دونوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلے چاند گرہن جو 7 ستمبر کو ہوا، اب سورج گرہن جو 21 ستمبر اور 22 کے درمیانی جو رات ہے اس میں ہو رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھے وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں یا کوئی بھی شخص ہے، وہ اگر اس سورج گرہن کی تمام چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کہیں یہ خونی سورج گرہن جو ہے کہیں یہ آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے، تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ 3 کام ضرور کر لیں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ جلدی کریں، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اس لیے یہ خونی سورج گرہن ایک دم ایسے آسمان پر ہوگا جیسے خون ہی خون تمہیں نظر آنے لگ جائے گا، کیونکہ یہ خونی سورج گرہن جزوی طور پر ہے، اور پہلے جیسے خونی چاند گرہن لگا تھا اسی طرح اب خونی سورج گرہن ہے۔ تو اب وہ خواتین جو اس کے بارے میں جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، یعنی خالی کینچی جو بندہ اس طرح چلاتا ہے، اور سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہوگا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ کہلانے والے ملکوں میں نمبروں سے بدشگونی بھی لی جاتی ہے، کئی نمبروں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں جن کے اوپر 13 کا نمبر نہیں لکھا جاتا، 12 کا ڈائریکٹ نمبر، 12 کے بعد 14 کا نمبر آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہاسپٹلوں میں بھی ایسے ہے۔ اس طرح گرہن کے متعلق بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں پائی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں، اور ایک ویب سائٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق چاند گرہن بھی لگتا ہے تو قدیم چین کے لوگ اکٹھے ہو کر مل کر پوری قوت سے شور مچاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چاند کو ایک بہت بڑا اژدہا کھا رہا ہے، ہمارا یہ شور مچانا چاند کو بچانے کی کوشش ہے۔ اور اس طرح سورج کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کی یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے مختلف عقائد موجود ہیں، بہت سارے اسی طرح بہت سی بدشگونیاں بھی لی جاتی ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، انسان ہوائی جہاز پر بیٹھ کر ہوا میں سفر کر رہا ہے، اتنی ترقی کر لے، مگر دماغ دیکھیں کہ وہ 13 کے نمبر سے ڈرتا ہے۔ یہی ترقی یافتہ تہذیبی ہیں جو دین اسلام کو دقیانوسی، یعنی بہت پرانا مذہب کہہ کر اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، اور خود ان کا حال دیکھ لیجئے، خود کس طرح دوڑے ان کی زندگی سے، کیسے کیسے دور ان کی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کے لوگ بھی وہ بھی اس دور کے کافر جو آج سے 1500 سال پہلے حضور کے دور کے اندر بھی اس طرح چاند گرہن بھی لگا تھا اور سورج گرہن بھی ہوا تھا۔ مثلا اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں، فرعون اور اس کی قوم پر جب کوئی برا وقت آ جاتا تو اللہ کی طرف سے یہ باتیں بڑی اہم ہیں، آپ کے سننے والی ہیں۔ اس میں 3 کام کرنے ہر بندے کے لیے ضروری ہیں۔ عذاب آتا تو وہ بدشگونی لیتے، اسی طرح قرآن کریم نے بیان کیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نحوست قرار دیتے ہیں۔ اور دراصل یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو چاند اور سورج کا لگنا ہے، یعنی کہ کبھی سورج کو گرہن لگ رہا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگ رہا ہے، اور اس کے حالات و واقعات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگاہ فرمایا۔ اب ہم نے اس میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہم نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو کہ چاند کو گرہن لگا ہے یا سورج کو گرہن لگا ہے، کیونکہ یہ 21 ستمبر کا سورج گرہن جو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس قدر بابرکت مہینہ کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جو سارے مہینوں سے زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کچھ معاشروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ سورج گرہن حاملہ خواتین ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے،
تاہم سائنس کا بھی نظریہ دیکھیے اور ہمارا مذہب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج جزوی طور پر یا مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس میں کافی لوگ تابکاری شعاؤں کے اخراج کے قائل ہیں، تاہم گرہن کے دوران نقصان دہ شمسی تابکاری میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوتا جو حاملہ کو خواتین کو متاثر کر سکیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ سورج گرہن حاملہ خواتین اور حمل دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے دوران خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد کے نقصان سے بچنے کے لیے خود کو سورج کی کرنوں سے محفوظ کریں، اس کی شعاؤں سے محفوظ کریں، یعنی ایسی جگہ محفوظ رہیں جہاں اس کی شعائیں نہ پہنچتی ہوں۔ اور پھر اسی طرح حاملہ خواتین کے بارے میں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے خطرات دراصل سائنسی شواہد کے بجائے ثقافتی عقائد سے منسلک ہو گئے ہیں جو توہمات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ ما فی الفوقیت فطرت واقعات پر غور کرتے ہوئے سائنسی علم اور ثقافتی عقائد کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے دوران وہی احتیاطیں برتنی چاہیے جو کسی دوسرے عام دنوں میں وہ اپناتی ہیں، جیسے کہ سورج کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، زیادہ وقت گھر کے اندر رہیں۔ تو اس لیے اس دوران کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور تاکہ آپ اس کی ہر قسم کی شعاؤں سے اور اس کی ہر قسم کی چیزوں سے بچ جائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مختلف مذاہب کے لوگ کہتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں دیکھیں حقیقی نقصانات۔ اس میں جو حقیقی نقصانات ہیں، حاملہ خواتین باہر نکل کر گرہن کو دیکھیں، انہیں کی شعاؤں سے بچنے کی کوشش کریں گی، اور باقی آنکھوں کے نقصانات، اس کی طرف براہ راست دیکھنا خطرناک ہوتا ہے اور اس سے بینائی کی مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حاملہ خواتین اور نقصان دہ شعائیں، یہ خیال کرنا کہ بچے کے اوپر نقصان پہنچتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے اسلام کے اندر ایسا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں فرمایا، ذرا حضور کا فرمان سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور کے دور میں جب لگا تو حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تھا، تو کفاران مکہ نے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے نا، یہ حضور کے بیٹے کے وصال کی وجہ سے، ابراہیم کے وصال کی وجہ سے لگا ہے۔ جب انہوں نے یہ شور مچایا نا تو اس وقت یہ مشہور کر دیا گیا، یہ کسی بڑے بندے کے زندہ ہونے پر یا کسی بڑے کی وفات پر لگتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب فرعون کا جو ہے وہ دجال جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، اس کی پیدائش ہو چکی ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ تو یہ جو نظریات جن سے اس وقت ہم دوچار ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمیں اسلام کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ کیونکہ میرے آقا نے بیان فرمایا جب حضور تک یہ بات پہنچی نا، میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج گرہن ہو گیا، حضور اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع، سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ تو یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ کیسے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سب سے پہلا کام ہی ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہوگا، اور یہ کام جب ہم کریں گے تو اپنے ذہن میں، تصورات میں، اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو رکھیں گے جو ہم سے جانے میں، انجانے میں جس طرح کے بھی گناہ ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے ذہن میں، تصور میں رکھیں گے تاکہ ہم ہر قسم کے گناہوں کی معافی کروا سکیں۔ کیونکہ یہ جو لمحات، یہ جو وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کے دل پر زنگ لگتا ہے،
انسان کے دل پہ زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے استغفار کرنا، یعنی جس ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ وقت، یہ وہ لمحات ہیں، اس میں صرف 2 لفظ آپ نے پڑھنے، جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، صرف یہ الفاظ استغفر اللہ، یہ ذکر کرنا ہے، یہ ذکر ہے، یہ باقاعدہ عمل ہے، یہ باقاعدہ عبادت ہے۔ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کر دے گی، رزق میں برکتیں لائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا اور رزق وہاں سے اس کو عطا کرے گا، راحت ایسی جگہوں سے ملے گی، رزق ایسی جگہوں سے آئے گا جہاں غمان نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا جو اسم کو پڑھے گا وہ اپنا نامہ اعمال میں کثرت لائے گا، اور حضور علیہ السلام خود پڑھا کرتے، ہم نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، اور تصور اور خیالات میں اپنی زندگی کے تمام گناہ رکھنے ہیں۔ دیکھیں یہ سب سے بہترین عبادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس وقت تم کیا کرو، تم استغفار کی کثرت کرو۔ آقا نے اس وقت ہمیں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس وقت کیا کریں گے، استغفار کریں گے۔ باقی چاند گرہن، سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جتنی بھی من گھڑت وہم اور وسوسے عوام میں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے ہمیں نماز اور استغفار اور دعا کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور جو چیزیں بتا رہا ہوں اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کو رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دنیا کے ہر معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہے، فوری طور پر اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ رات جب عمل کریں گے تو دن بعد میں نکلے گا، مشکلیں پہلے حل ہو جاتی ہیں۔ اس قدر یہ انسان کو اس مقام تک، اس عروج تک لے جاتا ہے جہاں انسان کا تصور اور گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام پر ہمیں فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ہم نے یہ پہلا کام کرنا ہے، اور اس سے پہلے جب ہم نے کرنا ہے تو باوضو بیٹھ جانا ہے، باوضو بیٹھ کر 7 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں لوگ بد فعلی لیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کام کے لیے نکلا، راستے میں بلی نے اس کا راستہ کاٹ لیا، اس کے راستے سے بلی جو ہے وہ گزر گئی۔ اب اگر وہ واپس لوٹ آتا تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف بدشگونی لے اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ پاک کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اس صورت میں بدشگونی لینا شرک خفی یعنی گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص بندہ یہ عقیدہ رکھے مثلا ستارے خود اپنی طاقت سے اللہ کی پاک کی مرضی کے خلاف بھی اثر کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح میں یہ بدشگونی شرک تجلی ہوتی جو کفر ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے گا وہ شرک میں آلودہ ہو جائے گا۔ اس لیے بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ پھر حضور نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس لیے ہمیں تمام تہمات، تمام وسوسوں سے اور تمام اس طرح کی چیزوں پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ بہت زیادہ ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیسے حضور کی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدائرہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں سن کر گمراہ نہیں ہونا، بلکہ صرف یہ 3 کام آپ نے کر لیے تو آپ ساری زندگی دعا دیں گے۔ اگلا سورج گرہن لگنے تک آپ کو انشاءاللہ اتنی برکتیں ملتی رہیں گی، اتنے انعامات اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیت۔ آپ کا کوئی بھی سیارہ ہے، آپ کا کوئی بھی سیارہ مریخ ہے، کوئی بھی کسی بھی ستارے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے، یہ 3 کام کریں گے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا،
اور ہر طرح کی عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن منقول ہے، حضرت سعید بن ابی بردہ بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں، ہم نے سبھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں جتنی مرتبہ میں نے یہ تسبیح پڑھنے کے لیے کہا ہے، حضور نے فرمایا 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں۔ اب درود پاک کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یہ پہلا کام آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا بڑا عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، کتنی بڑی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے، اس میں مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، ان بڑے اعمال میں سے ایک یہ بھی بڑا عمل ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے اور آپ کی زندگی سنورے گی۔ دیکھیے آج اس دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی غم اسے ستائے ہوئے ہے۔ ہر طرح کے غموں سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ موقع آپ کے پاس بہترین ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کے دن اپنی امت کے افضل ترین آدمی کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضرور اس آدمی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ لوگ یعنی کہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبریل میدان معاشر میں ندا دو، جو بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ وہ ندا دیں گے، سارے قرآن پڑھے لوگ رب ذوالجلال کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تم پڑھو، اپنی آواز کو بلند کرو۔ ان میں سے ہر ایک آدمی قرآن مجید وہ کچھ پڑھے گا جس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی۔ ہر ایک جب قرآن مجید کو پڑھے گا تو اس کے ہر ایک کے درجات اس کی طرح آواز، اچھے لہجے، خشوع و خضوع اور غور و فکر کے اعتبار سے بلند کیے جائیں گے۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرمایا اے حاملین قرآن، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جنہوں نے دنیاوی زندگی میں تمہارے اوپر احسان کیا؟ وہ سارے کے سارے لوگ عرض کریں گے ہاں اے ہمارے رب العالمین۔ فرمایا تم سب کو سب میدان معاشر کی طرف چلے جاؤ، ہر وہ شخص جس کو تم پہچانتے ہو اسے اپنے ساتھ لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب ہم نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہر دکھ، ہر مصیبت کی دعا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کی بدولت جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے سورج گرہن میں، تو اس کی بدولت وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اس کو مل جاتی ہے، سورج متغیر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مقام تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، سورج اپنی چمک دھمک کے ساتھ طلوع ہوا، اتنا اس کا نور تھا کہ اس سے پہلے اس کا نور نہیں دیکھا گیا۔ مقام تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان 1 ماہ کی مسافت ہے۔ ایک دن سورج طلوع ہوا تو وہ متغیر تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ کیا سورج کو متغیر دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کے پروں کی کثرت کی وجہ سے سورج متغیر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کس وجہ سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کس وجہ سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بکثرت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورت اخلاص پڑھنے کی برکت سے رات اور دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر حال میں وہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں تو میں زمین سپیٹ دوں تاکہ آپ ان کے نماز جنازہ پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت روح الامین اپنے دونوں پروں کو زمین پر مارا، وہ تنگ ہوگی، اس کے جنازے کی چارپائی کو اوپر کر دیا گیا، آپ نے اسے دیکھا اور ان کے پیچھے فرشتوں کی صفیں تھی، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، پھر تبوک کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، جو اس کو پڑھے گا قرآن کے 1 حصے کا ثواب 2 بار پڑھے، 2 حصوں کا 3 بار پڑھے، پورے قرآن کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کو آج ہم نے تلاوت کرنا ہے، یہ سورت اخلاص
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ صورت ہے، کہتے ہیں جو اس کو سورج گرہن میں پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ غیبی مدد کا انتظام فرما دیتا ہے، غیب سے مدد آتی ہے۔ لیکن پڑھنا اس کو آپ نے بما بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جتنی بار یہ بتائی جائے آپ نے ہر بار بسم اللہ۔ یہ دوسرا کام ہے آپ کا، یہ دوسرے نمبر پر آپ نے کام کرنا ہے۔ تیسرا کام بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ دو کام جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو پھر تیسرے کام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہر قسم کی عداوت سے آپ کو بچائے گی، یہ حفاظت کے لیے حصار کی فائدہ دیتی ہے، حصار، اور اس کا اتنا مضبوط حصار ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے۔ اس لیے بے شک انسان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زنگ لگتا ہے، اور ان کے زنگ کے لیے پہلا کام تھا، جب دلوں کی زنگ سیاہی ختم ہوگی اس کے بعد دوسرا کام اللہ کی وحدانیت ہے۔ اس پوری صورت کو اٹھا کے دیکھ لیں، شروع سے آخر تک مکمل اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت والی صورت پڑھنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جس چیز کا رب سے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ شیخین کی مختلف روایات اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم نے اس ترتیب کے ساتھ، اسی لب و لہجے میں، اس انداز کے ساتھ جیسے ہمیں اللہ والوں نے اس کو پڑھنے کا بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے فائدے ہمیں آج ہی نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام حضور صحابی کو اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور صحابہ کرام نے اس سے وہ برکتیں حاصل کی ہیں کہ اس کے کیا کہنے۔ ایک صحابی جس کے گھر میں رزق کی برکت کی تنگی تھی، رزق کم تھا، بس اس کے پڑھنے کی دیر تھی، حضور نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت تو دے گا ہی، ساتھ اس کے ہمسایوں کو بھی امیر اور غنی کر دے گا۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ نسلوں تک رہے گی، صرف آپ کے گھر تک محدود نہیں ہے بلکہ نسلوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ان کاموں کو توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سمجھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بے حساب فائدہ حاصل ہوگا۔ اب جب یہ پڑھ لیں اس کو 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آخری کام بھی عرض کرتا چلوں، اور کیا یاد کرو گے، یہ 3 کام کر لو گے ساری زندگی دعا دو گے۔ ایسی دعاؤں کا میں طالب ہوں جو لوگوں کا بھلا ہو اور لوگ دعائیں کریں، اس لیے یہ 3 کام آپ ہر حال میں کیجئے گا، چاہے آپ حاملہ ہیں، حاملہ نہیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی بھی دوست ہے، احباب ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر کوئی اس کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہو اور اس کی برکتیں حاصل کرے۔ اس لیے یہ موقع اپنے لیے غنیمت سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ان نشانیوں میں آپ نے اب اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا ہے۔ جب یہ 2 کام آپ نے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے کرم کے ذریعے۔ اللہ پاک کی ذات تجھے ایسا غنی کرے گی کہ کوئی شخص تمہیں کمزور نہیں کر سکے گا، اس کی ذات بڑی وسعت والی ہے۔ اب آپ نے اس کی بارگاہ سے یوں مانگنا ہے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے بے پرواہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اتنا مبارک ہے کہ اس کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ غنی ہوا ہے، وہ مالدار بنا ہے، وہ کمزور نہیں ہوا، کیونکہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے جود و کرم سے، اپنے فضل سے۔ اور اسی سورج گرہن میں ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا، اور ضرور ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھایا کریں، دعا میں شامل ہوا کریں، اس کو آگے 2 احباب تک پہنچائیں، اور یہ اس میں مبارک مال و دولت کی نیت سے آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بے حساب ساری زندگی ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔